جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم روزوں کے متعلق احکامات پڑھ رہے ہیں۔ آج روزوں کی اقسام پڑھیں گے کہ روزوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی بیان صفت الصوم و تقسیمہ، روزے کی صفت یعنی روزے کی اوصاف اور روزے کی تقسیم، روزے کی اقسام کے بارے میں فصل۔ تو کہتے ہیں ینقسم الصوم الی ستۃ اقسام، روزہ تقسیم ہوتا ہے 6 قسموں کی طرف۔ روزہ تقسیم ہوتا ہے 6 قسموں کی طرف: فرد و واجب و مسنون و مندوب و نفل و مکروہ۔ پہلی قسم ہے فرض، دوسری واجب، تیسری مسنون یعنی جو سنت ہے، روزہ رکھنا سنت ہے، یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ہے مندوب یعنی مستحب۔ پانچویں قسم ہے نفل۔ کون سے روزے؟ نفل بعض روزے ایسے بھی ہیں کہ جن کو رکھنا نفل کا درجہ رکھتا ہے۔ اور چھٹی قسم ہے مکرو، جو روزے رکھنا مکرو ہے، ناپسندیدہ ہے۔ فرض کون کون سے روزے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْفَرْضُ فَصِيَامُ رَمَضَانَ عَدَاءً وَقَضَاءً، رمضان کے روزے رکھنا اداءً اور قضاءً۔ رمضان کے روزے اداءً یا قضاءً رکھنا یہ فرض روزے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ رمضان کے ادا روزہ رکھ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان کے ہی روزے رکھ رہا ہے، کوئی قضا روزہ نہیں رکھ رہا، تو یہ کہلائے گا ادا۔ اور اگر رمضان کے اندر اس نے روزہ نہیں رکھا، رمضان کے بعد پھر اگلے مہینے کے اندر اس کی قضا کرے گا، تو وہ جو قضا کرے گا تو وہ بھی فرض ہی روزہ ہوگا۔ وصوم الکفارات، اور کفاروں کے روزے رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ زہار کرتا ہے، کوئی بندہ قسم اٹھاتا ہے، تو اسی طرح کوئی بندہ اگر قتل کرتا ہے یا نیچے لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں کرتا ہے، تو ان کی وجہ سے بھی روزوں کا بیان آتا ہے کہ وہ بندہ روزے رکھے۔ جیسے قسم کے کفارے کے اندر 3 روزے رکھنے ہوتے ہیں، زہار کے کفارے میں 60 دنوں کے روزے رکھنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی روزے کیا کہلائیں گے؟ وہ بھی روزے فرض ہی کہلائیں گے۔ کفاروں کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ والمنظور فی الازہر، اور اظہر قول کے مطابق نظروں کے روزے رکھنا۔ منظور کا مطلب ہے نظروں کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی بندہ نظر مانے کہ میرا فلانا کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، تو اب یہ جو روزے کی منت مان رہا ہے، روزے کی نظر مان رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا اظہر قول کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ روزے رکھنا فرض ہے۔ اب واجب روزے کون کون سے؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِن نَفْلٍ، نفل روزے میں سے جس کو اس نے توڑا، اب اس کی قضا کرنا یہ واجب ہے۔ وَأَمَّا الْوَاجِبُ، بہرحال واجب تو وہ قضا کرنا ہے اس روزے کو کہ جو نفل روزہ اس نے توڑا ہے۔ ایک بندے نے نفل روزہ رکھا، پھر نفل روزہ رکھا اور اس کو توڑ دیا، کسی بھی عذر کی وجہ سے اس روزے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا، تو اب وہ روزہ تو نفل تھا، لیکن اب اس نفل روزے کو قضا کرنا یہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے، تو نفل نماز پڑھنا یہ اس کو اختیاری ہے کہ اگر نفل روزہ پڑھے گا تو اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ نفل نماز پڑھنے کے دوران اس نماز کو توڑ دیتا ہے، تو اب اس نماز کی قضا کرنا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اسی طرح نفل روزے کو توڑے گا تو اس کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ وَأَمَّا الْمَسْنُونَ، بہرحال سنت روزے وہ ہیں، فَهُوَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ مَعَ التَّاسِعِ، سنت روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے 9 محرم کے ساتھ۔ محرم الحرام میں 2 روزے رکھنے ہوتے ہیں،
9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام، صرف ایک دن کا 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ سنت کیا ہے کہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھے اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھے۔ وَأَمَّا الْمَنْدُوبُ فَهُوَ يَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِّن كُلِّ شَهْرٍ، بہرحال جو مستحب روزہ ہے تو وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا مستحب ہے۔ کوئی سے بھی مہینے کے کوئی سے بھی 3 دن کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے ہر مہینے۔ اور اب یہ 3 اگر ایام بید والے ہو تو یہ مزید مستحب ہیں۔ وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيدِ، اور ان روزوں کا ان دنوں کا ایام بید ہونا یہ مستحب ہے۔ وہ جو 3 روزے ہیں ہر مہینے کے رکھنا مستحب ہے، تو ان تینوں دنوں کا ایام بید ہونا یہ بھی مستحب ہے کہ ایام بید کے روزے رکھیں۔ اب ایام بید کون سے دن ہیں؟ تو کہتے ہیں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، یہ جو 3 تاریخ ہیں ان 3 تاریخوں کو ایام بید کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ الثَّالِثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ، یہ 13، 14، 15 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان 3 کو ایام بید کہا جاتا ہے، اور ان تینوں دنوں کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ وَصَوْمُ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، پیر کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ والخمیس، اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یعنی جمعے سے پہلے جو دن آتا ہے جمعرات، اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَيَوْمُ سِتٍّ مِّن شَوَّالٍ، شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ ثُمَّ قِيلَ أَفْضَلُ وَصْلُهَا، پھر یہ کہا گیا کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ کیسے رکھے گا، لگاتار رکھے گا یا پھر جو ہے وہ بیچ میں فاصلہ بھی کرے گا؟ تو اس کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے مسلسل رکھیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے متفرقاً رکھیں۔ تو شوال کے اندر جو پہلی تاریخ ہوگی نا اس کو چھوڑ دے گا، کیونکہ جو پہلی تاریخ ہوتی ہے، پہلی شوال ہوتی ہے، اس پر عید ہوتی ہے، اور عید کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ تو 2 شوال سے شروع کرے گا۔ ثم قیل افضل وصلها، افضل یہ ہے، کہا گیا کہ افضل یہ ہے کہ لگاتار رکھے، 2 شوال، 3 شوال، 4، 5، 6، 7 شوال، تو یہ 6 روزے ملا کر رکھے۔ وکیل تفریقها، اور کہا گیا کہ ان کو متفرق رکھے، لگاتار روزے نہ رکھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ لگاتار رکھے، اور یہی افضل ہے۔ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ بِالسُّنَّةِ، اور ہر وہ روزہ جس کا طلب کرنا بھی ثابت ہے اور جس پر وعید بھی ہے، سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ جو روزہ رکھنا یہ سنت سے بھی ثابت ہو، اور جو روزہ رکھنے پر وعید بھی ہو حدیث پاک سے، تو اس روزے کو رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ جیسے صوم داود علیہ السلام، جیسے صوم داود علیہ السلام، یہ روزے رکھنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے، کیونکہ صوم داود پر حدیث کے اندر رکھنا بھی منقول ہے، اور صوم داود کو چھوڑنا بھی منقول ہے کہ صوم داود نہ رکھا جائے۔ اور صوم داود کہتے کسے ہیں؟ تو کہتے ہیں کان یصوم یومن و یفطر یومن، حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ تو ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن روزہ چھوڑنا، یہ کہلاتا ہے صوم داودی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی رکھنا، صوم داود روزے رکھنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ وَأَحَبُّهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، صوم داودی رکھنا
یہ روزوں میں سے افضل ہے اور روزوں میں سے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک صوم صحیح داؤدی ہے۔ رکھنا یہ افضل بھی ہے اور محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روزے تھے کہ جن کو رکھنا مستحب ہے۔ اب نفل روزہ رکھنا، نفل کون کون سے روزے کہتے ہیں؟ وہ امن نفل فہو ما سوا ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، پیچھے جو گزرے فرض، نفل، فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ جو روزے تھے، ان تمام روزوں کے علاوہ جو بقیہ دن آتے ہیں ان دنوں کے روزے رکھنا یہ نفل کہلاتا ہے۔ جی پڑھانے کوئی کام ہے؟ کلاس چل رہی ہے موبائل سے۔ جی 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 بعد میں بچتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، سمجھ آ رہا ہے؟ یا ایوہ جی جی الطلبہ، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ نفل روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو گزرا اس کے علاوہ جو بقیہ دن ہیں ان کے روزے رکھنا یہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ مما لم یثبت کراہیت ہو، یعنی جن روزوں کی کراہیت ثابت نہیں ہے، جو روزے مکروہ نہیں ہیں، ان دنوں کے روزے رکھنا یہ نفل کہلائے گا بقیہ دن کے علاوہ۔ اب مکروہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمَكْرُوهُ فَهُوَ قِسْمَانِ، بہرحال جو مکروہ ہے تو مکروہ کی بھی دو قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہن و مکروہ تحریمن، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ ٹھیک ہے، تو دو قسمیں ہیں۔ الاول یعنی مکروہ تنزیہی کون کون سے روزے کہتے ہیں؟ کا صوم عاشوراء منفردن، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ایک ہی دن کا اکیلے اکیلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ ان التاسع، نویں، 9 محرم کے علاوہ، 9 محرم کے علاوہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ والثانی یوم العیدین و ایام تشریق، اور جو دوسرا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، والثانی سے مراد ہے مکروہ تحریمی، وہ دونوں عیدوں کے روزے رکھنا اور ایام تشریق کے روزے رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی قریب حرام کے ہیں۔ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریم ہے، قریب حرام کے ہے، نہ رکھا جائے۔ ٹھیک ہے، جی آگے کہتے ہیں وَكَرِهَ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَإِفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ، ہفتے والے دن کا صرف ہفتے والے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَيَوْمِ نیروز ایک دن ہے، یہ جیسے ہی موسم بہار آتی ہے، بہار کا موسم آتا ہے تو پھر اس دن ایک دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کو یوم نیروز کہا جاتا ہے۔ تو پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے یہودی یا عیسائی، تو وہ یہ روزے رکھتے تھے یوم نیروز، تو صرف اکیلے یوم نیروز کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب المہرجان، اور مہرجان یہ بھی ایک دن ہے موسم کے بعد، تو اس کا روزہ رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے 10 محرم الحرام کے اندر جو یہودی تھے وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے آ رہے تھے، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے ہم، تو 10 محرم الحرام اور 9 محرم الحرام ان دونوں کا رکھنا یہ سنت ہے، صرف 10 محرم کا رکھنا یہ مکروہ ہے کیونکہ اس کے اندر یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو یوم سبت ہے اس کے اندر بھی، یعنی ہفتے والے دن، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوم نیروز کا رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، یوم مہرجان کا روزہ رکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ الا ان یوافق عادتہ، مگر یہ کہ عادت کے موافق ہو تو پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ وَكَرِهَ صَوْمُ الْوِصَالُ،
ولو یومین، اور یوم وصال کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے اگرچہ 2 دن ہو۔ یوم وصال کہتے ہیں پے در پہ مسلسل روزے رکھنا بغیر افطار کیے، افطاری نہ کیے کریں، افطاری کیے بغیر مسلسل 2-3 دنوں کے روزے رکھنا یہ بھی مکروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یوم وصال کیسے کہتے ہیں وَهُوَ اللہ یفطر بعد المغرب بعد الغروب اصلا حتی یتصل صوم الغد بالامس وکرہ یوم الدہر۔ یوم وصال یہ ہے کہ غروب کے بعد یعنی سورج غروب ہونے کے بعد افطار نہ کیا جائے، اللہ یفطرا، اس کو مجهول پڑھیں، وہ اللہ یفطر بعد الغروب، کہ افطار نہ کیا جائے سورج غروب ہونے کے بعد اصلا، یہاں تک کہ آنے والے کل کا روزہ گزشتہ کل والے روزے کے ساتھ ملا دے۔ ایک پچھلے دن کا روزہ رکھا تھا، اب افطار نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کھا رہا، اب اگلے دن کا بھی روزہ رکھ رہا ہے بغیر سحری کیے، تو اس کو کہتے ہیں یوم وصال، اور یہ رکھنا بھی مکروہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ وَكَرِهَ یوم الدہر، اور یوم دہر کا روزہ رکھنا، دہر کا مطلب ہوتا ہے یعنی بس رکھے جانا روزہ، پورا سال روزہ رکھنا، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آواز آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد، جی استاد آپ ٹھیک ہے، تو یہ 6 اقسام تھی، ان کی وضاحت بھی کر دی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔